خوبصورت اظہار خیال آپ نے سماعت فرمایا، آپ کے جذبوں کو جلا ملی، حوصلوں کو بلبلہ ملا کہ وہ تحریک جو اتحاد کے نام سے شروع ہوئی ہے الحمدللہ اس میں جان آ رہی ہے، بازو سے بازو جڑ رہے ہیں، سینے سے سینے مل رہے ہیں، قوتیں یکجا ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ منزل ضرور نصیب ہوگی۔ دو اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ یہ جس گلشن محبت میں آپ بیٹھے ہیں، جس آستانہ نور پر آپ موجود ہیں، یہ حضور خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اکاڑوی دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کا سالانہ پرصفات انشاءاللہ یہی جو آنے والی جمعرات اور جمعہ ہے، ان 2 دنوں میں یہی کسی مقام پر کسی پنڈال میں ہوگا۔ ضرور تمام احباب تشریف لائیں۔ 20 اپریل کو جمعرات کو بعد نماز عشاء خطابات ہوں گے۔ 21 اپریل کو ہر سنی مسجد میں یوم خطیب اعظم منایا جائے گا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ حضور قبلہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے لیے اتوار 7 مئی کو النساء کلب میں ایک استقبالیہ رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام بھی موجود ہوں گے، آپ تمام بھی وہاں بعد نماز ظہر 2 بجے ضرور تشریف لائیے گا۔ النساء کلب میں حضور سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کے اعزاز میں استقبالیہ ہوگا۔ اب کہنا کیا ہے، حضرت جلوگر ہے، آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آپ بتائیں کتنا سننا ہے، کتنا سمجھنا ہے، کتنا سیکھنا ہے اور کتنا سیکھ کے ساتھ لے جانا ہے۔ آپ کی آواز اس کا سوز ساز گداز شدت بتائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آیا ہے چھایا ہے جماعت اہل سنت، عبدالحق عبدالحق تراب الحق تراب الحق عبدالحق عبدالحق تراب الحق تراب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ مقبول محترم لائق عزت احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، قائدین جماعت اہل سنت، قائدین عوام اہل سنت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہونے والے سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔
सबसे पहले तो मैं तमाम उलमा कराम और मशाइख इज़ाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस फकीर हकीम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपना कीमती वक्त निकाल कर सारे उलमा व मशाइख यहाँ पर मौजूद हैं। अब गौर फरमाते हैं, स्टेज पर भी उलमा मशाइख मौजूद हैं और यहाँ हमारी अगली सफ़ों में उलमा व मशाइख मौजूद हैं। इस कराची के इज्तिमा में इतने उलमा मशाइख आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सुन्नियों का हसीन गुलदस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला इन फूलों को सलामत रखे, इनकी खुशबुओं को अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जमात अहले सुन्नत की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बताता चलूँ, मेरे वालिद मोहतरम के विसाल को पूरे 6 महीने हो गए। इस 6 महीने में मैंने हर चीज को बगौर देखा, एक एक चीज का जायजा लिया। अमेरिका और कनाडा के जलसों में लगा रहा, लेकिन रात भर ये सारे मामलात पर गौर फिक्र करता रहा कि मामलात चलेंगे कैसे, सारी सुन्नी तंजीमें मुत्तहिद कैसे होंगी, हम अपनी जमात को किस तरह से लोगों की हर दिल अजीज जमात बना सकेंगे। बहुत सोचता रहा और फिर यहाँ आने के बाद हमने सारी चीजें सामने रखते हुए जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची की ऑर्गेनाइजिंग एक कमेटी तश्कील की। मेंबरान की तादाद यकीनन आपको सुभान अल्लाह आपकी जुबान से निकलेगा 118 मेंबरान की तादाद है। इतनी बड़ी तादाद में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी किसी भी जमात की नहीं है। लोगों ने कहा कि यह आप क्या करने लगे हैं, ऐसे मामलात नहीं चलते। मैंने कहा हुसैन की औलाद को चलाना ना सिखा। हुसैन की औलाद करबला में भी चलना जानती है, कराची में भी चलना जानती है। सारे मामलात सामने रखे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील की 118 अफराद पे मुश्तमिल है। जो काम करेगा वो कमेटी में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो कमेटी से बाहर होगा। और एक एक शख्स को वॉच करना बहुत जरूरी है। मैं पूछा करता था कि जमात अहले सुन्नत कहां कहां पर है, तो मुझे बताया जाता था इतने वार्ड हैं, इतने यूसी हैं। अब ये सारे घन चक्कर मुझे समझ में नहीं आते। मैं आसानी से समझाने वाला आदमी हूं और आसानी से समझने वाला आदमी हूं। इतनी लंबी गुफ्तगू मुझे समझ में नहीं आती। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कराची के कितने थाने हैं। लाखानी साहब कहने लगे 100 थाने हैं। मैंने कहा ये बताएं क्या 100 थानों में जमात अहले सुन्नत मौजूद है? कहने लगे नहीं, 15 से 20 थानों में जमात अहले सुन्नत मौजूद है, 80 थाने खाली हैं और मुझे उन 80 थानों को भरना है, उन 80 थानों में पहुंचना है और वहां पर जमात अहले सुन्नत कायम करनी है। लाडी भी मेरा है, कोरंगी भी मेरा है, लियारी भी मेरा है, खारादर भी मेरा है, मीठादर भी मेरा है, रंचुलाइन भी मेरा है, लियाकताबाद भी मेरा है, औरंगी टाउन भी मेरा है, आगे बढ़ूं तो हैदराबाद भी मेरा है, नवाब शाह भी मेरा है, मीरपुर खास भी मेरा है। इंशाअल्लाह देखना कि वक्त कहेगी कि लाड़काना भी आपका है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन मैं जज्बाती तौर पे काम करने का आदी नहीं हूं।
جب کام کرنا ہے، بزرگوں نے ذمہ داری دی ہے، تو ہر چیز کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو سامنے رکھ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جس وقت ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر احتجاج کے لیے نکلے، تمام کراچی کی انتظامیہ الحمدللہ جماعت اہل سنت کے دفتر پہ موجود تھی، سارے بڑے بڑے آفیسر موجود تھے، ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب آپ کے والد صاحب سے ہماری 25 سال کی دوستی ہے، خدا نہ کرے کہ اگر ایک پتھر بھی آپ کو لگ گیا نا تو ہمیں بڑی تکلیف ہو، بس یہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، بس اس جگہ پر آپ احتجاج کریں، آپ آگے نہ بڑھیں۔ پہلا معاملہ تھا، نیا معاملہ تھا، جماعت اہل سنت پہلی بار کراچی میں کسی احتجاج کے لیے نکلی تھی، اور تازہ واقعہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا تھا۔ پولیس کو بھی ڈر تھا، ایجنسیز کو بھی ڈر تھا کہ کہیں دھماکہ کوئی اس جلوس اور اس مظاہرے اور اس احتجاج میں نہ ہو جائے۔ وہ ساری ذمہ داریاں کو ہم نے محسوس کیا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہیں پر احتجاج کریں گے، لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے تو پوری کراچی کی انتظامیہ ہمارا ساتھ دے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پوسٹیں چلائیں، بے وقوفی کر دی آپ نے، یہ آپ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عالمگیر خان نکلا گزشتہ دن، گورنر ہاؤس پہنچنا چاہتا تھا، پولیس نے عالمگیر خان سمیت پوری ٹیم کو دھو دیا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے، اگر نہیں نکلتا لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب بزدل ہیں، ڈر گئے، گھر میں بیٹھ گئے، اور نکلو، اور اگر اس طریقے کا معاملہ ہو جائے جو عالمگیر خان کے ساتھ ہوا تو پھر یہی لوگ ہوٹلوں میں گھروں میں بیٹھ کے کہیں گے شاہ صاحب کو ضرورت کیا تھی اپنی ہوشیاری دکھانے کی، کیوں شاہ صاحب نکلے؟ تو اب یہ مائنس پلس دونوں پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ بزرگوں نے قیادت دی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی قیادت کا حق ادا کریں گے، نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، بات جب بھی کریں گے سنیوں کے حقوق کی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ہم نے یہ کمیٹی تشکیل دی اور سب کی اس میں ذمہ داریاں لگائیں کہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں اس کے وہ اپنی علاقے کی مساجد کے علماء کرام سے رابطہ کریں۔ مجھے ان کے نام بھی چاہیے، مجھے ان کے ٹیلی فون نمبر بھی چاہیے۔ الحمدللہ ناصر خان صاحب نے ابتدا کی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے مجمع میں، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ناصر خان صاحب نے ابتدا کی، نفیس قادری صاحب نے محنت کی، جمیل امینی صاحب نے محنت کی، ادھر اور بھی بہت سارے لوگ ایسے، الطاف قادری صاحب ہیں محنت کی، لاکھانی صاحب نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، محنت کی، غفران صاحب ہیں جماعت اہل سنت کے، انہوں نے بڑی محنت کی۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں، میں سچ کہتا ہوں میں نے کسی جلسے میں اتنے علماء کی تعداد نہیں دیکھی جو آج میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سفر شروع ہوا ہے اور سب کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ میں غرور تکبر کو پسند نہیں کرتا، میرے نزدیک پیسے والا آدمی اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ غریب آدمی اہم ہے۔ میں غریبوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، سارے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ تو جتنی آرگنائزنگ کمیٹی کے ارکان ہیں میں یہاں بھرے جلسے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جماعت اہل سنت کا یہ کنونشن اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اس کنونشن کا انعقاد کریں۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ساری جماعتیں خاموش ہیں، لیکن ہم پر لازم تھا کہ ہم اس کنونشن کا انعقاد کریں۔
وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جان چکی ہے کہ جیسا مسلمان پاکستان میں ہے، عشق رسول رکھنے والا، محبت رسول رکھنے والا، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء رکھنے والا، ایسا مسلمان دنیا میں شاہدی کہیں ملے گا جیسا مسلمان اس پاکستان میں ہے کہ دنیا میں بھی ناموس رسالت کے معاملے پر جب ناموس رسالت کا معاملہ آتا ہے دنیا میں تو اس طریقے کی شدت نہیں دکھائی جاتی کہ جس طریقے کی شدت پاکستان میں دکھائی جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو مسلمان ہے یہ واقعتاً دل و جان سے مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور یہ سچی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب پلاننگ یہ ہے باطل قوتوں کی کہ پاکستان میں جو ایسے مسلمان بستے ہیں اور ان کی تربیت آستانوں سے ہوئی ہے، ان کی تربیت خانقاہوں سے ہوئی ہے، یہ آستانوں اور خانقاہوں کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، پاکستان پر کام کیا جائے، ان لوگوں کے دلوں میں سے عشق مصطفیٰ نکالا جائے، ان لوگوں کے دلوں میں سے عشق صحابہ نکالا جائے، ان لوگوں کے دلوں میں سے عشق اہل بیت کو نکال دیا جائے، ان لوگوں کے دلوں میں سے عشق اولیاء کو نکال دیا جائے۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں کرسچن ہم کو کیا کہتے ہیں؟ کرسچن کہتے ہیں شاہ صاحب ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ، یا ایک گروہ ہم میں کا خدا کا بیٹا ان کو کہتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے ہم میں تو غیرت نہیں آتی، ہم تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آپ تو حضور علیہ السلام کو اللہ کا پیارا نبی کہتے ہیں، تو اگر آپ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو سارے مسلمان پاکستان کے مارنے دوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز آپ کے اندر کیسے آ گئی؟ ہم نے کہا آؤ ہمارے سامنے کلمہ پڑھو، جو چیز ہمارے دل میں آئی ہے انشاءاللہ یہی چیز اللہ تمہارے دل میں بھی پیدا کر دے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے دل میں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی ہماری ماں کو گالی دے، کوئی باپ کو گالی دے، کوئی بہن کو گالی دے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن کوئی پیارے آقا کو گالی دے۔ ابھی تو تم نے ایک ممتاز قادری دیکھا نا، اور ممتاز قادری اپنا کام دکھا گیا۔ الحمدللہ ہر گلی میں ممتاز قادری موجود ہے، ہر محلے میں ممتاز قادری موجود ہے، ہر محکمے میں ممتاز قادری موجود ہے، ہر کالج، یونیورسٹی اور مدرسے کے اندر ممتاز قادری موجود ہے۔ تم کہتے ہو ممتاز قادری کو پھانسی دے دی، ہینگ کر دیا، ٹنگا دیا۔ ممتاز قادری تو چلا گیا، نظریہ چھوڑ گیا، اور یہ نظریہ ختم ہونے والا نہیں، یہ نظریہ مٹنے والا نہیں ہے۔ پیروں کا کام لوگوں کو قادری بنانا ہے، اور شاہ عبداللہ کا کام ہر قادری کو ممتاز قادری بنانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تو اس پر کام کرنے کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے۔ تو یہ جتنی باطل قوتیں ہیں یہ پاکستان پر پلاننگ کے تحت کام کر رہی ہیں۔ زرخرید اینکرز، زرخرید ٹی وی چینلز، آپ دیکھیں اہل سنت و جماعت کے خلاف یہ سب کے سب بھوکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بس کوئی موقع آنا چاہیے، سنیوں پر بم کس طریقے سے مارنا چاہیے اس میں یہ ماہر ہے۔ سرگودا کا واقعہ ہوا، ایک پیر نے یہ واقعہ کر دیا، ان کو ایشو مل گیا، سارے مزارات کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ یہ مہران یونیورسٹی کا واقعہ، مشرق خان کا واقعہ یہ ہوا، اس کو لے کر کے سارے سنیوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ ایک بڑی پلاننگ ہے، بڑا گیم ہے کہ جو ہم سنیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور ہمیں اس پر نظر رکھنا ہوگی۔ ہمارے وہ علماء کہ جو میڈیا پر جاتے ہیں، میڈیا پر بیٹھتے ہیں، خدا کے لیے آپ میڈیا پر بیٹھنے کے باوجود حق کی بات کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں۔ یہ لائیو جو پروگرام چلتا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا،
آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر مسلک کی بات کریں اور لوگوں کے سامنے صحیح اسلام آپ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ عوام اہل سنت کے نمائندے ہیں اور ساری عوام اہل سنت یہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا کہ شام پر کتنی بمباری، ادھر تو مشعل خان مارا گیا، ادھر شام میں تو ہزاروں عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے مار دیے گئے۔ کیا میڈیا نے اتنا شور کیا؟ کیا اینکروں نے اتنا چیخ و پکار کی؟ یہ 2-4 دن پہلے منی ایٹم بم افغانستان میں مارا گیا، کیا میڈیا نے چیخ و پکار کی؟ میڈیا نے شور مچایا؟ یہ اینکر بیچ کے اندر آئے؟ نہیں آئے۔ ذرا سا معاملہ سنیوں سے متعلق مل جائے یہ سارے کے سارے بھوکنے لگ جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم سنیوں کے خلاف مربوط پیمانے پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم نے انہی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ایک طرف میڈیا ہمارا دشمن، آپ دیکھیں اینکرز ہمارے دشمن، وہابی دیوبندی ہمارے دشمن۔ اب ان سے لڑائی لڑنی ہے تو کیسے لڑیں؟ ہمارا انتشار، ہمارا آپس کا اختلاف، ہمارے آپس کے جھگڑے، ہر میدان میں ہم دیوار سے لگ چکے ہیں۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، علمی دنیا کے حوالے سے آپ آئے، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا۔ آپ سیاست کے حوالے سے اترے، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا۔ ہماری مضبوط طلبہ تنظیم، صرف کراچی کی بات کروں کوئی نہیں، ہمارا کوئی ایم پی کراچی کے اندر اسمبلی میں موجود کوئی نہیں، ہمارے پاس کوئی سنیوں کے لیے شاندار اسپتال نہیں، ہم سنیوں کے بچوں کے لیے اچھے اسکول کوئی نہیں۔ ہر میدان میں ہم زیرو پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اکابر نے کام کیا، بہت کام کیا، جتنا ہو سکا انہوں نے کام کیا، لیکن کراچی اب 50 لاکھ کی آبادی نہیں ہے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی آبادی نہیں ہے، یہ آبادی 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ تو وسائل بھی تو بڑھانے چاہیے تھے، اس معاملات پر بھی تو کام کرنا چاہیے تھا، لیکن بزرگوں نے جتنا کیا الحمدللہ کیا۔ ہم بزرگوں پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ضرورت ہے، اے میرے علماء کرام، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں غلط، ممبر کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ظاہری عمر شریفہ 63 برس ہے، صرف 23 سال حضور نے دین کا کام کیا، 40 سال تو میرے آقا خاموش رہے، صرف 23 سال حضور کریم علیہ السلام نے اسلام کے پھیلانے میں اور یہ ساری کوششیں کی۔ اس 23 سال میں میرے آقا نے ممبر سے وہ کام کر دیا، کراچی سے کینیڈا، کینیڈا سے افریقہ، افریقہ سے آسٹریلیا، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پیارے مصطفیٰ کا چاہنے والا موجود نہ ہو۔ میڈیا نہیں تھا، مسلک اہل سنت و جماعت تھا۔ میڈیا نہیں ہوگا، ہم سنیوں کا مسلک رہے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ کے ہاتھ میں بات توڑ ہے۔ یہ ممبر کی بڑی طاقت ہے، محراب کی بڑی طاقت ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لے کر کے آئیں، اپنا اخلاق اچھا کریں۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھائی، میں بعض جگہ نماز پڑھتا ہوں، کبھی سفر میں راستے میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وہ مغرب پڑھا، امام صاحب کہاں گئے صاحب، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں امام صاحب، ہمیں بھی تو سکھائے، نہ ہمارے والد نے سکھایا نہ نانا نے سکھایا، امام صاحب غائب۔ وہ شاہ صاحب وہ کھڑکی سے چلے گئے۔ جب آپ لوگوں سے ملیں گے، لوگوں کو حقیر سمجھیں گے، لوگوں کو سینے سے نہیں لگائیں گے، تو لوگ آپ کے قریب کیسے آئیں گے، آپ سے متاثر کیسے ہوں گے؟ اور یہ بات جتنے ممبر محراب پہ بیٹھے والے لوگ ہیں وہ سن لیں۔ عموماً میں دیکھتا ہوں، اور یہ جنرلی بات کر رہا ہوں،
کوئی صاحب آ گئے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کر کے پرفیوم لگا کے پہلی صف میں، اب مولوی صاحب کی نگاہیں اس سے ہٹتی نہیں، بہت پیسے والا، اگر جو اس نے لنڈا کا کوٹ پہنا بہت پیسے والا آدمی، بہت مالدار آدمی ہے، اللہ نہ کرے یہ مسجد میں گولی چلی نا، سب سے پہلے یہ بھاگے گا، آپ کے لیے گولی کھائے گا تو غریب کھائے گا، کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے سینہ تان کر، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ یہ میرے والد محترم کے جنازے میں اتنے لوگ آ گئے، کیسے آئے؟ میرے والد ہر ایک سے محبت کرتے، ہر ایک سے پیار کرتے، وہ جب گھر میں داخل ہوتے تو ہم تو سلام بعد میں کہتے تھے، پہلے وہ سلام ہمیں کیا کرتے تھے، خدا کے لیے اپنے اندر شہد لانے کی کوشش کرو، بس سمجھو کہ آپ میں سے ہر ایک شاطر الحق ہے، پیار سے ملو، محبت سے ملو، ان کو اپنا سمجھو، انشاءاللہ دیکھو یہ غریب آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ضروری ہے کہ علماء مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو وقت دیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ایس ایچ او سے ملاقات کریں، ایس پی سے ملاقات کریں، ڈی ایس پی سے آپ ملاقات کریں، روزانہ نمازیوں سے ملاقات کریں، آپ کا کیا مسئلہ ہے ہم حل کراتے، کیا مسئلہ ہے آپ کا ہم حل کراتے۔ الحمدللہ آپ امام ہیں، لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور جوڑنے کی باتیں کریں، توڑنے کی نہیں کریں۔ کوئی کہے کہ صاحب میاں بیوی میں علیحدگی کرانی ہے، کہو یہ کام ہمیں نہیں آتا، صلح کرانی ہے تو ہم لوگ حاضر ہیں، آپ صلح کرائیں گے وہ سارا گھر آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو لوگوں سے رابطہ کریں، ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی، جائیں بات کریں، اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی، نہیں مانی جاتی، آپ ہمارے پاس پہنچیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات مانی جائے۔ فون ملا کر کے دیں، آپ لیجئے شاہ صاحب سے بات کیجیے، آپ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھو ہیں تو کچھ نہیں، لیکن اللہ نے بس بھرم رکھا ہوا ہے، بس یہ بھرم سلامت رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے اپنے تھانے کی حدود میں جتنی مساجد ہیں، یہ جتنے بحث کے باڑے، یہ جتنی مساجد، یہ سب، یہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کتنی مساجد ہیں، کتنے مدرسے ہیں، کس کے ہیں، کیا ہیں، سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم سنیوں کی مساجد کتنی ہیں، اس میں امام کتنے ہیں، اور امام کا تعلق کس تنظیم سے ہے، آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پر مربوط پیمانے پر کام کر سکیں۔ اسی طرح یہ بھی غور کریں کہ مساجد کا انتظام کس کے پاس ہے۔ اب یہ بڑا خطرناک دور میں دیکھ رہا ہوں، ہماری کئی مساجد پہ قبضے ہو گئے، ان کی نظریں لگی ہوئی، انہوں نے قبضے کیے، بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جن پر قبضے ہو چکے ہیں، لیکن اب جو یہ بقیہ بچی ہیں، اس کو بچانا یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہم نے نمازیں پڑھنا ہوں گی اپنی مساجد میں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رات کو محفل میلاد اور محفل نعت میں 3 بجے تک بیٹھ جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں ہم دکھائی نہیں دیتے۔ ہم نے نماز کا پابند بننا ہوگا، نمازیں ہم پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری مساجد محفوظ رہیں گی۔ اسی طرح اپنے گھروں کے اندر بھی محفلوں کا انعقاد ہے۔ کہتے صاحب نعت خواں اتنے پیسے لیتے ہیں، وہ اتنے پیسے لیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے حلوہ پکائیں، چلتا تھا نا ایک دور تھا سوجی کا حلوہ، میں اپنی دادی کو دیکھتا تھا، میری دادی محترمہ بناتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی جاؤ یہ مسجد میں دے کر کے آؤ۔ اب وہ ختم ہو گئے، لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے اور ہم نے وہ سارے معاملات سمیٹنے شروع کر دیے۔ نہیں، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، حضور نے فرمایا مومن میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں آؤ چیک کر لو، شوگر مشین لے آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شوگر مشین میں جب بلڈ ڈالو گے تو یہ بتائے گا کہ شاہ گلب میٹھا ہے۔
اس میں کوئی آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ڈنکے کی چوٹ پہ بولو کہ ہم سنی ہیں، بولو ہم قادری ہیں، بولو چشتی ہیں، بولو سوربردی ہیں، بولو ہم اشرفی ہیں، بولو ہم نقشبندی ہیں. ڈرتے کیوں ہوا؟ بتاؤ لوگوں کے کہ ہم سنی ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. گھر کے باہر جھنڈے لگاؤ، سب جھنڈے لگاؤ، یا رسول اللہ کا بورڈ لگاؤ. یہ سارے کام اپنے گھر پہ کرو تاکہ تمہارا گھر نشانی بن جائے کہ ادھر نہیں جانا. یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آ گئی. وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لیکن کھانے کا انتظام بھی لاکھانی صاحب نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ رہے گا. سروز بھائی سے میں کہتا ہوں جو میرے ساتھ جو ہے وہ آپ جو نیاز ہے تناول کر کے جائیے گا. دیکھیں بات جب ہم یہ علماء و مشائخ کانفرنس ہم نے سوچا کہ یہ کی جائے، سب دن میں کر لیتے ہیں. ایک طرف سے تجویز آئی، میں نے کہا دن میں کریں گے تو شدید گرمی ہے، بینکویٹ ہال ہونا چاہیے. یہ دوڑایا میں نے، غفران بھائی اور دیگر موجود ہے، آئے رپورٹ لے کر کہ شاہ صاحب مریم لون والا 2 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. یہ نفیس بھائی بیٹھے ہوئے PCHS والا 1.5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. اب یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آج آپ جتنے بیٹھے ہو، یہ ابھی تک جو جماعت اہل سنت چل رہی ہے نا، یہ ہمارے جیبوں سے چل رہی ہے. خود ہم لوگ آپس میں چندہ کرتے ہیں، ڈالتے ہیں اور جماعت اہل سنت کو چلا رہے ہیں. تو اب یہ 2 لاکھ کرایہ کہاں سے دے؟ یہ 1.5 لاکھ کرایہ کہاں سے دے؟ اچھا لوگ ہمارا لباس دیکھتے ہیں، باسکٹ دیکھتے ہیں، امامہ دیکھتے ہیں، شاہ صاحب تو کروڑ پتی ہیں صاحب. وہ میرے والد صاحب کے بارے میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں شاہ صاحب تو کروڑ پتی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی. میرے والد فرماتے تھے اللہ نے شکر ہے کہ بھرم رکھا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا شاہ صاحب فقیر ہیں، شاہ صاحب ہاتھ پھیلانے والے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. تو یہ لاکانی صاحب، رئیس بھائی، یہ سارے ساتھی ہم اپنی جیب سے اس کو چلا رہے ہیں، اور میں نے ان کو یہ ذہن دیا ہے. دیکھو جتنے بیٹھے تاکی مراد، سیٹوں سے 1 پیسہ نہیں لینا ہے. سیٹوں کا پیسہ جس تنظیم میں گیا 2 ٹکڑے ہو گئی. یہ ان کے پیسوں کی نحوست ہے. انشاءاللہ چندہ کر لوں گا، مگر سیٹوں کی گود میں جماعت اہل سنت کو نہیں بیٹھاؤں گا. خودداری سے جیئیں گے، خودداری سے مریں گے انشاءاللہ. ہم نہیں بیچیں گے اپنی جماعت، ہم نہیں بیچیں گے اپنی جماعت کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہم چندے سے چلائیں گے اپنی جماعت کو. جہاں تک ہم چلا سکتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ غیب سے سامان پیدا فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ معاملات جو ہے وہ چلتے چلے جائیں گے. تو اپنے گھروں کے اندر آپ محفل کا انعقاد کریں. میلاد شریف، حلوہ، یہ حلوہ ضرور ہونا چاہیے. یہ جتنے فتوے لگاتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، آپ شامیانہ لگا کے اس کو آپ شامیانہ لگائیں. نیاز کا اہتمام ہے حلوے کی، آپ 1 پلیٹ کھائیں گے، یہ کم وقت 2 کھا جائے گا، اور فتویٰ لگائے گا شرک ہے، بدعت ہے. تو ان سے بھی اسی طریقے سے نمٹنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، سان فرانسسکو یہ امریکہ کا شہر ہے، کیلیفورنیا کے اندر. یہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت علامہ مولانا یزدانی صاحب. یزدانی صاحب یہ مولانا غلام جیلانی صاحب میرٹی کے صاحبزادے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا عالم نہیں دیکھا کہ ایک ایک لفظ پر ایسی گفتگو. یہ لفظ کس سے بنا، کیا معنی رکھتا ہے، اس کے اور معنی کیا ہو سکتے ہیں، ایسی گفتگو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی. اچھا وہ سان فرانسسکو جو علاقہ ہے، یہ گولڈن گیٹ، آپ ذرا جائیں، ذرا گوگل پر لکھیں گولڈن گیٹ. وہ مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو گولڈن گیٹ لے جاتے ہیں دکھانے کے لیے. میں نے کہا گولڈ، وہ تمہارا دن کے اندر تو ایسا لگتا ہے اس پہ زنگ لگا ہوا ہے، اور رات کو لائٹ کی وجہ سے چمکتا ہے. تم نے مشہور کر دیا گولڈن گیٹ. ادھر نہیں جانا، ہم نے ادھر کام کرنا ہے، اور بس کام کی طرف آپ ہمیں رکھے. اچھا یزدانی صاحب نے وہاں پر سان فرانسسکو میں کام کیا. بزرگ آدمی ہیں، میرے والد محترم کی عمر کے ہیں. ایک دن مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آپ کے والد محترم سے کبھی ملاقات نہیں کی، ایک بار فون کیا تھا، تو ایک دوائی کا معاملہ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ شاہ صاحب یہ بتائیے اصلی شہد کہاں سے ملے گا. تو آپ کے والد محترم نے سامنے سے جواب دیا، مولانا یہاں اصلی سنی نہیں مل رہا،
اور تم اصلی شہر کے چکر میں لگے ہوئے. تو یزدانی صاحب نے وہاں پر کام کیا. ایک بار تبلیغی جماعت ان کے گھر پہ آئی. یزدانی صاحب نے سب کو بٹھایا. آپ دیکھیں چائے پیش کی, بسکٹ پیش کیے, سب. اب جو تبلیغیوں کا امیر تھا وہ کہنے لگا حضرت ہمیں اس علاقے میں کام کرنے کے مرکز سے اتنے ڈالر ملتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک شخص ایسا ہے جس نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے. وہ کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہا اس کو یزدانی کہتے ہیں. کہنے لگے یہی فقیر ہے, یہی فقیر ہے کہ جس کو یزدانی کہتے ہیں. تو ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہیں چھوڑنے, اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں نے نشتر پاک کے جلسے میں اعلان کیا تھا اور میں اس پر قائم ہوں کہ 2018 کا سیاسی الیکشن کراچی کا میدان ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ اعلان کیا تھا میں اس پر قائم ہوں. اور جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں, ثروت بھائی ہیں, دیگر لوگ ہیں, یہ سب کے سب میرے ساتھ ہیں. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ اعلان ہوا میں تحلیل نہیں ہو گیا. وہ اعلان پیپلز پارٹی تک پہنچا, مسلم لیگ نون تک پہنچا, MQM تک پہنچا, وہ اعلان دیگر سیاسی پارٹیوں تک پہنچا. سب کی نظریں وہ حلقہ جو فاروق ستار کا ہے, جو پہلے میرے والد محترم کا تھا, اب اس پر لگی ہوئی ہیں. اگر شاہ عبدالحق یہاں سے کھڑا ہو گیا سیٹیں گئی. اب یہ ان کی میٹنگز اس پر ہو چکی ہے, انہوں نے اپنا کام کر لیا. لیکن میں نے اعلان کیا تھا کہ جماعت اہل سنت الیکشن لڑے گی, میدان خالی نہیں چھوڑے گی. تو اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا اعلان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ خود کریں, صاحب آپ اپنی مسجد میں درس قرآن کرائیں, شاہ صاحب آپ دے دیں. اب ایک شاہ عبدالحق جائے گا کہاں کا؟ الیکشن لڑتا ہے, شاہ صاحب آپ خود کھڑے ہو جائیں. تو ہم نے اعلان کیا, اس پر ہم قائم ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی پلاننگ کریں گے. اور میری خواہش یہ ہے کراچی سطح پر حاجی صاحب چلے گئے, دعوت میں جانا تھا, حاجی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے. یہاں پر سانگانی بھائی بھی موجود ہے اور اویس نورانی بھائی کے ساتھ رہتے ہیں. JUP بھی آئے, جماعت اہل سنت بھی آئے, سنی تحریک بھی آئے, جتنی سنی تنظیمیں ہیں ساری آئیں اور بیٹھے اور پالیسی بنائیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو کس نشان پہ لڑنا ہے, کس طریقے سے لڑنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن ہو ایک ہی جگہ سے 4 بندے کھڑے ہوں, پتہ چلا جماعت اہل سنت بھی کھڑی ہے, سنی تحریک بھی کھڑی ہے, تحریک لبیک بھی کھڑی ہے, ہو گیا پھر تو ہم سنیوں کا دڑن دبتا, پھر سیٹ کیا, پھر کرسی کا اسکرو بھی نہیں ملے گا. تو اس کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیٹھیں گے, پالیسی بنائیں گے. اور اجلاس میں کہتا ہوں کہ حاجی صاحب کی قیادت میں یہ اجلاس ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ ہیں حاجی صاحب, ایک حاجی صاحب کی بڑی جد و جہد ہے ہم سنیوں کے لیے اور ہمیں اس جد و جہد کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. تو حاجی صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کمیٹی بنائی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ کمیٹی بنائی جائے اور سارے کے ساری ہماری جماعتیں وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوں. دوسری اہم بات, سنی وکلا کا پینل یہ بہت ضروری ہے. اور اس لیے اور اس پر میں نے ایک بہت بڑے وکیل سے بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ فقیر ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, ہم بالکل ایک پینل بنائیں گے تاکہ ہمارے وہ بے قصور سنی نوجوان کے جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں نا, چلو کچھ چندہ جمع کر کے جیسے بھی ان سنی نوجوانوں کو جیلوں سے ہم نکالیں تاکہ آ کر وہ باہر ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکے. بلاگرز کے حوالے سے ملحدین کے مقابلے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں لاکھانی صاحب کی اس پر میٹنگ جاری ہے. یہ بھی اسماعیل بدایونی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے,
اور انہیں اس کام پہ بڑی مہارت حاصل ہے. اشفاق مدنی صاحب ہیں, انہیں اس کام پر بڑی مہارت حاصل ہے. تو ٹیم جو ہے وہ تشکیل دیں. یہ اشفاق مدنی صاحب کی محنت تھی. وہ جو پکڑا گیا نا گرو مندر سے, اس میں ساری محنت, ایاز نظامی جو پکڑا گیا اس میں ساری محنت اشفاق مدنی صاحب کی تھی. وہ آج آئے نہیں, بڑی محنت انہوں نے کی اور وہ بلاکرز پکڑے گئے. تو ایک کمیٹی اس پر, میں لاکھانی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ بالکل بنائیں تاکہ اس پر مربوط پیمانے پر جو ہے وہ کام کیا جا سکے. اخبارات میں ہم سنیوں کی خبریں یا تو اندر لگتی ہیں اور بڑی مشکل سے جا کر کے یا تو بیک پیج پر لگتی ہیں, فرنٹ پیج پر ہماری کوئی خبر دکھائی نہیں دیتی. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سنی نوجوانوں کے کالم چھپے, یہ آئیں, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اخبارات کے مالکان سے مل کر کے ہم یہ بات کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جس وقت ہم نے سارے صحافیوں کا اجلاس طلب کیا تھا تو صحافیوں نے مجھ سے کہا تھا جتنے سنی صحافی تھے شاہ صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد جو ہے ہم اس میں لیں گے. اور سیاسی حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک پلان یہ بن رہا ہے کہ کراچی سے JUI کو سیٹیں دلائی جائیں, اور سچ چھپتا نہیں ہے, محفل میں نکل ہی آتا ہے. اس کا اظہار وسیم اختر نے کر دیا تھا, آپ کا جو مہر کراچی ہے, کہ MQM JUI کے ساتھ مل کر کراچی میں الیکشن لڑے گی. میں وسیم اختر صاحب سے کہتا ہوں جماعت اہل سنت بیچ میں کھڑی ہوئی ہوگی, لڑو الیکشن, ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بیچ میں کھڑے ہوں گے. ہمارے سنی انشاءاللہ تبارک و تعالی بیچ میں کھڑے ہوں گے. اب یہ 2012 2013 نہیں ہے, یہ 2017 ہے. تم سب کے لیے خطرہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو بہت ساری باتیں ہیں. آخر میں ایک بات کرتا ہوں, یہ میرے مفتی عبد الرحمن بھائی نے ایک میسیج بھیجا تھا, اس پہ شعر لکھا ہوا تھا, مجھے اچھا لگا, میں نے لکھ لیا. رہزنوں کا رہبروں سے رابطہ محفوظ ہے, رہزنوں کا رہبروں سے رابطہ محفوظ ہے, لٹ گیا میرا وطن اور فیصلہ محفوظ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.